بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل تشیع یا شیعت اسلام کا دوسرا بڑا فرقہ ہے۔ اہل تشیع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فقط سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب کی امامت کے قائل ہیں، اور صرف انہیں رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین اور پہلا معصوم امام مانتے ہیں۔ شیعہ یا اہل تشیع نظریہ خلافت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالعشیرہ، جو حدیث یوم الدار یا حدیث العشیرہ والدار کے نام سے مشہور ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت علی ابن ابی طالب کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر، میرا وصی اور میرا خلیفہ ہوگا۔ تینوں دفعہ حضرت علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے اور کہا کہ اگرچہ میں چھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں کمزور ہیں، مگر میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے وزیر اور وصی ہو۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد غدیر خم کے علاقے میں ایک خطبہ میں فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہیں۔ شیعہ کی آبادی کل مسلم آبادی کا 10 سے 13% ہے۔ مسلمانوں بالخصوص اہل تشیع کی آبادی کے بارے میں کوئی یقینی اعداد و شمار میسر نہیں ہے۔ 2000 عیسوی کے اعداد و شمار کے مطابق پوری دنیا میں شیعہ آبادی 400 ملین یعنی 40 کروڑ ہے، اور ان میں سے تقریباً 85% شیعہ اثنا عشریہ ہے۔ مذکورہ اعداد و شمار موجودہ اکثر منبع کے مطابق، جبکہ اس کے مقابلے میں بعض دیگر اعداد و شمار اہل تشیع کی آباد کو مسلم آبادی کا 23% تک بتاتے ہیں۔ عربی زبان میں شیعہ کا لفظ 2 معنی رکھتا ہے۔ پہلا کسی بات پر متفق ہونا، اور دوسرا کسی شخص کا ساتھ دینا یا اس کی پیروی کرنا۔ قرآن میں کئی جگہوں پر یہ لفظ اس طرح سے آیا ہے، جیسے سورہ قصاص کی آیت 15 میں حضرت موسیٰ کے پیروان کو شیعہ موسیٰ کہا گیا ہے، اور شیعہ فرعون کے بارے میں بھی آیا ہے، اور 2 اور جگہوں پر حضرت ابراہیم کو شیعہ نوح کہا گیا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں شیعہ کا لفظ کسی شخص کے پیروان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت امیر معاویہ کے اختلافات کے زمانے میں ان کے حامیوں کو بالترتیب شیعان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور شیعان حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان کہا جاتا تھا۔ صرف لفظ شیعہ اگر بغیر تخصیص کے استعمال کیا جائے تو مراد شیعان حضرت علی ابن ابی طالب ہوتا ہے، وہ گروہ جو ہر اختلاف میں حضرت علی ابن ابی طالب کا حامی تھا اور جو ان کی امامت بالفصل کا عقیدہ رکھتا تھا۔ اثنا عشریہ یعنی 12 امام اہل تشیع یعنی شیعہ کا سب سے بڑا گروہ مانا جاتا ہے۔ تقریباً 85% شیعہ اثنا عشریہ اہل تشیع ہیں۔ ایران، آذربائیجان، لبنان، عراق، بحرین میں ان کی اکثریت ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی ہیں۔ پاکستان میں اہل سنت کے بعد اثنا عشریہ اہل تشیع کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ دنیا بھر میں شیعوں کی آبادی 40 کروڑ ہے، یعنی مسلمانوں کی 1/4 آبادی شیعوں پر مشتمل ہے۔ اثنا عشریہ کی اصطلاح ان 12 معصوم اماموں کی طرف اشارہ کرتی ہے جن کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد اور داماد امام حضرت علی ابن ابی طالب سے شروع ہوتا۔ یہ خلافت پر یقین نہیں رکھتے، اور ان کا نظریہ نظام امامت ہے۔ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جانشین 12 معصوم امام ہیں۔ بالافضل جانشین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور کل 12 امام ہیں جن کا تذکرہ تمام مکاتب اسلام کی حدیث میں آتا ہے۔ تمام مسلمان ائمہ کو اللہ کے نیک بندے مانتے ہیں، تاہم اثنا عشریہ اہل تشیع ان ائمہ پر خاص اعتقاد یعنی عصمت کی وجہ سے خصوصی شہرت رکھتے ہیں۔ ان 12 ائمہ کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلے امام حضرت امام علی علیہ السلام ہیں، دوسرے امام حضرت امام حسن علیہ السلام ہیں،
تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، چوتھے امام حضرت امام زین العابدین ہیں، پانچویں امام حضرت امام باقر ہیں، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق ہیں، ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم ہیں، آٹھویں امام حضرت امام علی رضا ہیں، نویں امام حضرت امام محمد تقی ہیں، دسویں امام حضرت امام علی نقی ہیں، گیارہویں امام حضرت امام حسن عسکری ہیں اور بارہویں امام حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ اثنا عشریہ اہل تشیع اور دوسرے مسلمانوں میں ان کے وجود کے دور اور ظہور کے طریقوں کے بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اثنا عشریہ کے بعد ایک اور گروہ ہے جن کو اسماعیلی کہا جاتا ہے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق کی وفات پر اہل تشیع کے دو گروہ ہو گئے۔ جس گروہ نے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو جو والد کی حیات میں ہی وفات پا گئے تھے اگلا امام مانا وہ اسماعیلی کہلائے۔ اس گروہ کے عقیدے کے مطابق اسماعیل بن جعفر ان کے ساتویں امام ہیں۔ ان کا امامت کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ جس گروہ نے حضرت موسیٰ کاظم کو اگلا امام مانا وہ اثنا عشریہ کہلائے کیونکہ یہ 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ زیدیہ شیعہ یا زیدی شیعہ اہل تشیع کا ایک فرقہ ہے جس میں حضرت امام سجاد یا زین العابدین کی امامت تک اثنا عشریہ اہل تشیع سے اتفاق پایا جاتا ہے۔ یہ فرقہ حضرت امام زین العابدین کے بعد حضرت امام باقر کی بجائے ان کے بھائی حضرت امام زید بن علی زین العابدین کی امامت کے قائل ہیں۔ یمن میں ان کی اکثریت ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی وہ ائمہ جن کو زیدیہ معصوم سمجھتے ہیں وہ حضرت امام علی علیہ السلام ہیں، حضرت امام حسن علیہ السلام ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ان کے بعد زیدیہ شیعوں میں کوئی بھی ایسا فاطمی سید خواہ وہ امام حسن کی نسل سے ہو یا امام حسین کی نسل سے وہ امامت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ زیدی شیعوں کے نزدیک پنجتن پاک کے علاوہ کوئی امام معصوم نہیں کیونکہ ان حضرات کی عصمت قرآن سے ثابت ہے۔ زیدیوں میں امامت کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ یہ فرقہ اثنا عشری کی طرح امامت، توحید، نبوت اور معاد کے عقائد رکھتے ہیں، تاہم ان کے ائمہ حضرت امام زین العابدین کے بعد اثنا عشریہ شیعوں سے مختلف ہیں، لیکن یہ فرقہ اثنا عشریہ کے اماموں کو بھی عزت دیتے ہیں اور ان کو امام علم مانتے ہیں۔ یعنی وجہ یہ ہے کہ زیدی کتابوں میں حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام عسکری وغیرہ سے بھی روایت مروی ہیں۔ اس کے علاوہ شیعوں میں ایک اور بھی فرقہ تھا جس کو کسانیہ فرقہ کہا جاتا تھا۔ کسانیہ ایک ایسے فرقے کا نام ہے جو پہلی صدی ہجری کے 50 سال بعد شیعوں کے درمیان پیدا ہوا اور تقریباً 1 صدی تک چلتا رہا، پھر بالکل ختم ہو گیا کیونکہ اس کے بہت سے عقائد و نظریات کو باقی فرقوں نے رد کر دیا۔ یہ گروہ جناب حضرت محمد حنفیہ جو کہ حضرت علی کے بیٹے تھے کی امامت کا عقیدہ رکھتا تھا اور انہیں امیر المومنین کہتا تھا، اور امام حسن اور امام حسین کے بعد چوتھا امام گمان کرتا تھا۔ محمد حنفیہ حضرت امیر المومنین کے فرزند جمن تھے اور حضرت علی کی ان پر خاص توجہ ہوا کرتی تھی۔ ان کی شہرت حنفیہ اس جہت سے ہے کہ ان کی ماں خویلہ کا تعلق بنی حنفیہ کے قبیلے سے تھا۔ امیر المومنین نے انہیں آزاد کیا تھا، پھر اپنے ساتھ عقد نکاح پڑھا۔ ایران میں شیعوں کی سب سے زیادہ تعداد موجود ہے جو کہ 6 کروڑ 60 لاکھ سے لے کر 7 کروڑ تک ہے۔ پھر اس کے بعد بھارت میں جو کہ تقریباً 4 کروڑ سے 5 کروڑ تک ہے۔ پھر پاکستان میں یہ تعداد 2 کروڑ سے لے کر 3 کروڑ تک ہے۔ نائجیریا میں یہ تعداد 2 کروڑ 50 لاکھ سے لے کر 3 کروڑ تک کی ہے۔ عراق میں یہ تعداد 1 کروڑ 90 لاکھ سے لے کر 2 کروڑ 20 لاکھ تک ہے۔ یمن میں یہ تعداد 80 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک موجود ہے۔ ترکی میں یہ تعداد 70 لاکھ سے 1 کروڑ تک کی ہے۔ آذربائیجان میں یہ تعداد 50 لاکھ سے لے کر 70 لاکھ تک ہے۔ افغانستان میں یہ تعداد 30 لاکھ سے 40 لاکھ کی ہے۔ سوریہ میں یہ تعداد 30 لاکھ سے 35 لاکھ ہے۔ سعودی عربیہ میں یہ تعداد 30 لاکھ سے 40 لاکھ تک ہے۔ لبنان میں یہ تعداد
10 لاکھ سے لے کر 16 لاکھ تک ہے۔ تنزانیہ میں یہ تعداد تقریباً 20 لاکھ کے ارد گرد ہے۔ انڈونیشیا میں یہ تعداد تقریباً 10 لاکھ ہے۔ کویت میں ان کی تعداد تقریباً 3,60,000 سے لے کر 4,80,000 تک ہے۔ جرمنی میں ان کی تعداد 4 لاکھ سے لے کر 6 لاکھ تک موجود ہے۔ بحرین میں یہ تعداد 8,50,000 سے لے کر 9 لاکھ تک ہے۔ تاجکستان میں یہ تعداد تقریباً 4 لاکھ ہے۔ متحدہ عرب امارات میں یہ تعداد تقریباً 3 لاکھ سے 4 لاکھ تک ہے۔ امریکہ میں یہ تعداد تقریباً 2 لاکھ سے 4 لاکھ تک ہے۔ عمان میں یہ تعداد تقریباً 1 لاکھ سے 3 لاکھ تک ہے۔ انگلینڈ میں یہ تعداد تقریباً 1 لاکھ سے 3 لاکھ تک ہے۔ قطر میں جو تعداد موجود ہے وہ تقریباً 1 لاکھ ہے۔ اس کے علاوہ بوسنیا میں جو یہ تعداد موجود ہے وہ تقریباً 30,000 کے قریب ہے۔